بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 70 اس وقت پڑھی گئی. گزشتہ مجلس میں آیت نمبر 68 اور 69 ان دونوں آیتوں کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم باتیں پیش کی گئی تھی. یہ آیت اسی موضوع سے متعلق ہے جو گزشتہ مجلس میں پیش کیا گیا تھا، لہذا آج اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو خطاب کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں میں، قرآن کے احکامات میں عیب جوئی کریں، قرآن کے احکامات میں کیڑے نکالیں، مذاق اڑائیں، ٹھٹا کریں، تو آپ ایسی مجلسوں میں شریک نہ ہوں. اور اگر آپ بھول سے شریک ہو جائیں تو یاد آنے کے بعد ہرگز نہ بیٹھیں. ہاں، درمیان میں یہ کہا گیا کہ انہیں نصیحت کرنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، موقع محل دیکھ کر. عام طور سے اس زمانے میں غیروں کا یہ مشغلہ تھا، مطاف میں بیٹھ کر قرآن مجید کی آیتوں کا، اس میں بیان کردہ احکامات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اس سے روکا گیا، لیکن مطاف میں جب صحابہ جائیں گے تو ان لوگوں کی گفتگو کانوں سے ٹکراتی تھی، تو صحابہ اکرام کو تھوڑا شاق گزرا. انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم مطاف میں نہ جائیں، اور جب جائیں تو ان لوگوں کا ٹھٹا مذاق اور یہ تنقید کرنا، یہ قرآن مجید کی آیتوں کو کھلواڑ بنانا، یہ تو کانوں سے ٹکراتے ہیں، کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت نازل کی کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان مذاق اڑانے والوں کے مواخذے میں کوئی حصہ ان کا نہیں ہوگا، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ قرآن مجید کے ذریعے ان کو نصیحت کریں تاکہ ان کے اندر بھی اللہ کا خوف آئے. یہ 2 آیتیں تھی. یہ تیسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی اور صاف ارشاد فرما رہے ہیں اور نبی سے فرما رہے ہیں، نبی
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، نبی ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو دین کو کھیل اور کود بنا لیے ہیں، دین کو مذاق بنا لیے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں، یعنی جو دین ان کے سامنے پیش کیا گیا اس دین کو سن کر اس دین کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، جو دین پیش کیا گیا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا ٹھٹا کرتے ہیں، اس پر تنقیدیں کرتے ہیں۔ ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہنسی مذاق کھیل کود ہی کو اپنا مذہب بنا لیا، ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں، یہی ان کا مذہب ہے، کھیل کود ہنسی مذاق، یہی انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا، دنیا میں ان کے پاس جسمانی طاقت ہے، افرادی طاقت ہے، مال کی طاقت ہے، عہدوں کی طاقت ہے، عیش و عشرت کے سامان مہیا ہیں، یہ چیزیں ان کو غرور میں مبتلا کر دیا ہے، دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، یہ کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا آپ ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب کبھی موقع ملے تو قرآن مجید کے ذریعے انہیں نصیحت بھی کریں، وذکر بھی، جب کبھی ایسا موقع محل آئے سامنے تو نصیحت کرنا بھی نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ یہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے، اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے بری طرح پھنس جائے، ایسے پھنسیں کہ ان کے لیے نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ یہ اپنے آپ کو بچانا چاہے دنیا کی دولت دے کر تو دولت ان سے قبول نہیں کی جائے گی، بس یہ اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر بری طرح پھنسیں گے، اور ایسے پھنسیں گے کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہاں ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی انہیں پیش کیا جائے گا، اور مارے مجبوری کے جب وہ پانی یہ حلق سے اتاریں گے تو وہ پیٹ کے اندر کی انتڑیاں کاٹتے ہوئے پانی اندر کی طرف جائے گا، سزا در سزا، عذاب در عذاب، مصیبت بالائے مصیبت، یہ ان کی کیفیت ہونے والی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوگی کہ قرآن مجید کی آیتوں کا، احکامات کا انہوں نے انکار کیا۔ یہ تو نبی کے زمانے میں جو مکہ مکرمہ میں جو قرآن کے ماننے والے نہیں تھے ان لوگوں کا یہ مشغلہ تھا۔ آج ایک تو آج بھی قرآن کے نہیں ماننے والے، اللہ کے نبی کو نبی نہیں ماننے والے پوری دنیا میں، وہ اگر قرآن کا، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے، وہ کریں گے، ان کا یہ انجام بیان کیا گیا۔ اس زمانے میں جو غیر ایمان والے مذہب اسلام کا، دین کا، قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج بھی غیر ایمان والے اگر اڑاتے ہیں تو وہ ان کا کام ہے، اڑائیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا قرآن نے بیان کر دیا۔ تو یہاں اب غیروں کی بات ختم ہو گئی، اب تھوڑا اپنوں کی بات میں آئیں گے۔ اپنوں کی بات میں آئیں گے تو اپنوں میں دو قسم کے طبقے، ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ تو وہ کرتے ہیں اپنے ایمان والے ہونے کا، نام نہاد دعویٰ، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن، اور ان کو بھی قرآن مجید کے احکامات پر اعتراضات ہیں، ان کو بھی قرآن مجید کی آیتوں پر اعتراضات ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، صاف کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ حکم فلاں طبقے پر ظلم ہے، فلاں طبقے پر زیادتی ہے، یہ حکم قرآن کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ دعویٰ ان کو اپنے مسلمان ہونے کا ہے
نام ان کے مسلمانوں جیسے ہیں، ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید کی ایک آیت جو حکم قرآن میں حدیث میں منصوص ہے، اس کا اگر انکار کریں گے، اس میں اگر شک میں مبتلا ہوں گے، اس پر تنقید و تبصرہ کریں گے، تو ان کا ایمان تو خطرے میں، وہ اہل ایمان میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ اہل ایمان میں شمار کیے جانے کے لیے منصوص احکامات قرآن مجید کی تمام آیتوں کو حرف بحرف دل سے قبول کرنا، زبان سے اقرار کرنا ایمان کا لازمی جز ہے۔ لہذا یہ طبقہ جو نام سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور مذہب اسلام پر یا اس کے احکامات پر انہیں اطمینان نہیں، شکوک و شبہات ہیں، ان کے اعتراضات ہیں، اور آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ صاف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ظلم ہے آپ کا قانون۔ مثلا آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی قریب میں ملک کے اندر طلاق کے مسئلے پر جو شور شرابہ، جو ہنگامہ ہوا، وہ دین میں طلاق کے مسئلے کو بیان کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے مسئلے کو جس وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اس وضاحت کے ساتھ نہ لے کر 3 طلاق کے مسئلے کو اٹھا کر ایک شور برپا کیا گیا، اور اس موقع پر بہت سارے نام نہاد مسلمان آپ کو نظر آئیں گے جو قرآن مجید میں بیان کردہ اس طریق پر اعتراضات کی بوچھاڑ انہوں نے کی، اور اس پر انہیں فخر ہے۔ ایسے بہت سارے نام نہاد آپ کو نظر آئیں گے مختلف مسائل پر۔ کوئی پردے پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آئے گا، خواتین کے پردے پر، کوئی سود کے حرمت پر گفتگو کرتا نظر آئے گا۔ یہ طبقہ اگرچہ کہ مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ان اعتراضات اور تنقیدوں اور عدم اعتماد کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں، لہذا انجام کے اعتبار سے یہ طبقہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ اس طبقے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ ہمارے میں ایک دوسرا طبقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے نبی چھوڑ دیجئے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل اور کود مذاق بنا لیا، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ یہ میں نے مسلمانوں کا ایک طبقہ بیان کیا، ان کو صرف دعویٰ ہے اسلام کا، لیکن کسی حکم پر اعتراض کی وجہ سے وہ اہل اسلام میں داخل نہیں، لہذا انجام کے اعتبار سے وہ انہی کے ساتھ۔ ایک طبقہ ہمارا وہ ہے جو رسوم و رواج کو دین بنا لیا، یعنی قرآن و حدیث میں بیان کردہ دین کو دین نہیں مانتا، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے کچھ چیزیں رسوم و رواج کی شکل میں موجود ہیں، دین کے نام پر اس پر عمل کرتے ہیں اور بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں۔ یہ انکار نہیں کرتے قرآن و حدیث کا، یا قرآن و حدیث میں بیان کردہ کسی حکم کا یہ انکار نہیں کرتے، لیکن دین کے نام پر کچھ اور چیزوں پر ان کے یہاں عمل ہے۔ شاید ان کے بڑوں نے ان کو دین کے نام پر وہی چیزیں پیش کی جس کی وجہ سے وہ دین کے نام پر انہی چیزوں کو قبول کیے، اسی پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں۔ سوال ان لوگوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل دی ہے، علماء ہمارے پاس دستیاب ہیں، اور آج کا زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، حق کی تلاش کرنے والے کو حق یقیناً ملے گا،
تو اگر آپ دین حق کی تلاش کریں، اس دین کی تلاش کریں جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیش کیا، اور صحابہ کے بعد نسلم بعد نسل وہ دین ہم تک پہنچا۔ ہم لوگ اگر اس دین کو تلاش کریں گے یقیناً وہ ملے گا۔ ہم ذرا اپنے خول سے باہر آئے، ہم وہ جو ایک خاص طبقے میں چمٹ کر کے رہ گئے ہیں، ہم اس سے باہر نکلے تو ہمیں وہ چیز ملے گی۔ سوال تو اس طبقے کا ہے۔ مثال کے طور پر ولادت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ جب بچہ تولد ہو، پیدا ہو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن و حدیث میں نبی نے کیا بتایا اور اللہ کے نبی نے کیا عمل کر کے دکھلایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی تو اولاد تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی، آپ کے نواسے تھے، آپ کی نواسیاں تھیں، تو اللہ کے نبی نے اپنے نواسوں کی پیدائش کے موقع پر اللہ کے نبی نے عمل کیا کیا اور زبان سے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ تو ہے اصل دین۔ ہمارے یہاں جو رسوم و رواج ہیں وہ اصل دین نہیں ہے، وہ دین کے نام پر کچھ رسوم و رواج ہیں۔ موت کے موقع پر چلے جائیں، کسی کا انتقال ہوا گھر میں، اب انتقال کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ مرنے والے کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اس گھر میں جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے اس موقع پر اللہ کے نبی نے کون سے اعمال کی تعلیم دی ہے؟ نماز جنازہ میں کتنی دیر ہونی چاہیے؟ تدفین کیسے ہو، کہاں ہو، نماز جنازہ کون پڑھائے، اور تدفین کے بعد ایک طویل زمانے تک اس مرے ہوئے بندے کے ساتھ زندہ لوگوں کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو دین وہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں پیش کیا۔ موت کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ آدمی مر رہا ہے، حالت نظام ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی اس کے قریب تلقین کرو بیٹھ کر۔ تلقین کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ طیبہ آواز سے اس کے قریب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دو چار مل کر کے پڑھنا شروع کر دیں، پڑھنے کے لیے کہا نہیں جائے گا، سب مل کر کے پڑھنا شروع کریں گے تو وہ دنیا سے جانے والا یہ آواز جب اس کے کانوں سے ٹکرائے گی، اس کی زبان سے بھی یہ کلمہ جاری ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو کلمے والی موت نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی نے تلقین کی تعلیم دی۔ اور معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ مرنے والا جب مر رہا ہو تو لوگ مختلف قسم کے اعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس سے کچھ تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ آپ کو کچھ بتانا ہو تو بتا دیجئے، لکھوانا ہو تو لکھوا دیجئے، کوئی خاص بات ہو تو مجھے بتا دیجئے، فلاں کو قریب لاؤ، اس کو دیکھ لو، بیٹی کو دیکھ لو، نواسی کو دیکھ لو، پوتے کو دیکھ لو۔ یہ دنیاوی ماحول جو ہم مرنے والے کے قریب کرتے ہیں یہ رسوم و رواج ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے گئے دین کے مقابل رسوم و رواج ہیں۔ نکاح کے موقع پر دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح فرمائے، اپنی اولاد کے بھی نکاح فرمائے۔ آپ کی حیات میں صحابہ اکرام کے نکاح ہوتے رہے، اللہ کے نبی کے زبانی ارشادات بھی نکاح سے متعلق ہیں۔ اور ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارے یہاں کا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ کیا چیزیں ان کے اس میں لازم اور ضروری سمجھ لی گئی؟
ایک طرف اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، وہ دین ہے، اور ایک طرف ہمارے رسوم و رواج ہے، وہ دین سے باہر کی چیزیں ہیں۔ اور یہ باہر کی چیزوں پر عمل کرنے والے اس کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن دین اسی کو سمجھ لیا گیا۔ اللہ کے واسطے یہاں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس چیز کو ہم دین سمجھ کے عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، وہ آج موقع ہے ہم جان سکتے ہیں کہ بھئی دین کیا ہے، نکاح میں دین کیا ہے۔ آج ہم جان سکتے ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا کر نہیں رہے۔ جی، کسی کو مکان کی منتقلی کرنا، مکان بدلنا ہے، جی کامن سی بات ہے، آدمی مکان بدلتا ہے، ہر 2 سال 3 سال میں بدلنا پڑتا ہے، لیکن اس مکان کی تبدیلی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اور ہمارا عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ بھئی وہاں پہلا عمل نماز پڑھنے کا کر لیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے، اس زمین کے اس گھر کے خیر کو اللہ سے مانگ لیا جائے، وہاں موجود اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لایا جائے، اور پھر گھر منتقلی کا کام کر لیا جائے۔ اس کے لیے کوئی وقت طے نہیں کیا گیا، کوئی دن طے نہیں کیا گیا۔ یہ تو دین ہے۔ اور ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم گھر منتقل نہیں کریں گے چہارشنبے کے دن یا کسی اور دن نہیں کریں گے، اور منتقل کے بعد پہلا عمل جو ہم کریں گے وہاں دودھ ابالیں گے یا کچھ اور کام کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جس چیز پر عمل کیا جا رہا ہے وہ آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ دین ہے کہ نہیں؟ یقیناً وہ تو دین نہیں ہے۔ جب دین نہیں ہے تو آپ جو چیز دین میں نہیں ہے آپ اس کو دین سمجھ کے عمل کر رہے ہیں، تو کیا اس آیت کے ذیل میں آتے ہیں نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے جو دین کو کھیل مذاق بنا لیا ہے؟ ہمیں جو کتاب دی گئی یہ کتاب قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے، ایک نقطے کے برابر اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا دین قیامت تک محفوظ ہے۔ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی۔ یقیناً یہ جو وعید یہاں ذکر کی گئی ہے، اس وعید میں اس طبقے کا ذکر نہیں، لیکن یہ طبقہ اپنے آپ کے بارے میں غور کرے کہ جن رسوم و رواج کے پابند ہم ہو گئے ہیں، جن رسوم و رواج میں گھر کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، آیا یہ اصلی دین ہے؟ قرآن و حدیث میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کیوں کرنا؟ ایک طرف ہم عمل بھی کریں اور اللہ کے یہاں اس عمل پر پکڑ بھی ہو جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو ظاہر سی بات ہے ہم تو مکمل خسارے میں، نقصان میں ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس دائرے سے نکلے، سنجیدگی سے سوچیں۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، میں نے چند آپ کے سامنے ذکر کی، صرف میں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ طبقہ غور کرے کہ کہیں یہ طبقہ اس آیت کے ذیل میں داخل تو نہیں ہو رہا ہے، مذاق بنانے والوں میں ان کا شمار تو نہیں ہو جائے گا۔ غور کریں، اور آج کے ماحول میں سچا جو دین ہے، اللہ کے نبی کا جو پیش کردہ دین ہے، اس دین کو اپنانے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، تو یقیناً دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ دین کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی ذات میں آپ کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر ضرورت کے موقع پر نبی کی ذات کو دیکھا جائے، نبی کی تعلیمات کو دیکھا جائے۔ جس موقع پر نبی کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تبارک و تعالی گواہی دے رہے قرآن مجید کی آیت میں، وہ بہترین طریقہ، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو ان رسوم و رواج کی جکڑ بندیوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور آج ہمارے پاس موقع ہے اس کا، اور اس موقع کو غنیمت جان کر ہم لوگ اپنے آپ کو اس سے نکالیں اور صحیح دین جاننے کی کوشش کریں اور زندگیوں میں اس کو داخل کریں۔ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں میں بیان کردہ اس طبقے میں شامل ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح دین کو سمجھ کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال ہے، بعض لوگ اپنی رقم بینک میں رکھتے ہیں اور وہ رقم فکسڈ ڈپازٹ کرتے ہیں۔ رقم بڑی ہوتی ہے، وہ کبھی 3 سال کے لیے رکھی جاتی ہے، کبھی 5 سال کے لیے۔ فکسڈ ڈپازٹ کا اصول یہ ہے کہ رقم جمع کرنے کے بعد مدت کے پوری ہونے تک وہ رقم نکالی نہیں جا سکتی۔ مدت پوری ہونے کے بعد رقم ہاتھوں میں آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے تو رقم جمع کر دی، اب 5 سال کے بعد ملے گی، تو کیا اس جمع شدہ رقم پر جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بینک میں رکھی ہوئی ہے، اس جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے۔ 5 سال کے لیے جمع ہے تو اس جمع شدہ رقم کا حساب کر کے 5 سال بھی اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ زکوٰۃ کی رقم گھروں میں یا دکانوں میں کام کرنے والے عملے کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کی تنخواہ زکوٰۃ صدقے کی رقم سے ہٹ کر جو رقم ہوتی ہے اس سے آپ ان کی تنخواہ دیں گے۔ ہاں، اگر وہ لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں تو زکوٰۃ کی رقم سے آپ مدد کر دے سکتے ہیں، تنخواہ کے علاوہ ان کو وہ رقم زکوٰۃ کی بطور امداد کے دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مستحق ہو زکوٰۃ کی۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ مغرب کی اذان پڑھے جانے کے بعد مغرب کی جماعت کے قائم کرنے میں درمیان میں کتنا وقفہ؟ جواب یہ ہے کہ اذان کے مکمل ہونے کے بعد جماعت کے کھڑے ہونے کے درمیان ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھی جانے کی جو مقدار ہے اتنی دیر توقف ہو سکتا ہے، اور اتنی دیر کے بعد جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے۔ لیکن رمضان میں روزوں کی وجہ سے اس میں مزید تاخیر کی گنجائش ہے کہ اذان پڑھنے کے بعد 5-10 منٹ افطار وغیرہ کا موقع دیا جائے، پھر جماعت کھڑی کی جائے، اس کی گنجائش۔ لیکن اس سے بھی اچھی شکل یہ ہے کہ افطار کا جب وقت ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مائک سے پڑھ دیا جائے، لوگ اپنا افطار کر لیں، اور 10 منٹ کے بعد اذان پڑھی جائے اور اذان کے بعد مغرب کی جماعت قائم کر لی جائے۔ یہ اچھی شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔